السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ بات کریں گے عالمی امن اور قیام امن اور پائیدار امن کے لیے پاکستان کی کوششیں، پاکستان کی کاوشیں، پاکستان کی ملٹری اور سول قیادت کا جو ویژن ہے بالآخر اس نہج تک پہنچا دیا کہ 19 جون کو جنیوا میں یعنی سوئٹزرلینڈ میں ایک MOU یعنی ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہونے جا رہا ہے۔ ایک جو دا رائٹرز ہے وہ تو یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ ایک ورچوئل سگنیٹری ایک فورم ہوا ہے جس پہ مختلف سائن ہوئے ہیں، جس میں JD وینز بھی سائن کر چکے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ بھی کر چکے ہیں اور اسپیکر علی کالیباف جو ہیں وہ بھی اس کے سگنیٹریز ہیں، اور اب یہ باقاعدہ طور پر ایک MOU جو ہے وہ سائن ہونے جا رہا ہے۔ اور دوسری جانب اگر ہم سوشل میڈیا کی بات کریں تو اس وقت ایک ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے نوبل پیس فار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر۔ یہ انتہائی عام ہے اور آپ کو پتہ ہے جو تہران کے 2 اہم دورے ہیں فیلڈ مارشل کے، اس کے بعد حالات یکسر تبدیل ہوئے، اور جو 14 نکات کے حوالے سے ابھی تک بات کی جا رہی ہے جو کہ فی الحال تو غیر مصدقہ ہے، بین الاقوامی میڈیا اور جریدے اس کو کوٹ بھی کر رہے ہیں، اور جو ایرانی میڈیا ہے وہ بھی ان 14 نکات کے حوالے سے بات کر رہا ہے۔ جو ریڈ لائن امریکہ کی جانب سے ہے وہ ہے یورینیم کی افسردگی، اور ایران کی جانب سے جو ایران کا موقف ہے وہ ان کے جو اکاؤنٹس منجمد کیے گئے ہیں ان کو انفریزڈ کرنا شامل ہے۔ اسٹیٹ آف ہرمز پہ ٹول کا انہوں نے ایک عندیہ دیا تھا۔ یہ بہت سارے معاملات ہیں، لیکن پاکستان کا کردار، اور ناظرین متعدد بار اس کا دعویٰ کیا اور بین الاقوامی میڈیا پہ میں نے خود بھی اس چیز کا دعویٰ کیا، اور آج جو یہ سن رہے ہیں انہیں میں نے کہا تھا کہ یہ ہوگا اسلام آباد اکارڈ، اور یہ اسلام آباد اکارڈ ہی ہوگا جس کے تحت یہ دونوں فریقین کو ہم نے آپس میں بٹھایا۔ فریقین تو 3 ہیں، ایک تو خود بخود جو اسپائلر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے، جو اسرائیلی وزیر دفاع ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارا اس معاہدے کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمارے لیے حزب اللہ اور لبنان کا جو معاملہ ہے، حالانکہ اس جو 14 نکات میں یہ میمورینڈم ہے اس میں جو لبنان کی جنگ بندی ہے وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اس پر ہم تفصیلاً بات کریں گے، اور افغانستان کے اندر جس طریقے سے افغان حکومت ہے، یہ جو طالبان رجیم ہے وہ کس طرح قدغن پابندیاں، انسانی حقوق کی پابندیاں، جو بیسک کانسٹیٹیوشنل اور فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو سلب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس پر بھی بات ہوگی۔ مہمانوں کا تعارف کرواتے چلیں۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک منظور احمد صاحب، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کالمنسٹ بھی ہیں، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ڈاکٹر محمد سعید الزمان ہیں، بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں اور مڈل ایسٹ کرائسس پر بہت گرپ ہے آپ کی، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ عمران علی صاحب بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، فارمر ایمبیسڈر ہیں، اور اوورآل اس سینیریو میں آپ کی جو شاندار جو تجزیے ہیں اس سے استفادہ کیا ہے ہمارے دیکھنے والوں نے بھی، ہم نے بھی، بہت شکریہ آپ کی بھی تشریف آوری کا۔ اور میں چاہوں گا کہ آپ سے ہی عمران علی صاحب گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ سر، اس ڈپلومیسی کی بات کریں جسے ہم سائلنٹ ڈپلومیسی بھی کہتے ہیں، بیک ڈور ڈپلومیسی کا نام بھی دیا جاتا ہے، اور پھر پاکستان نے بڑے واضح انداز میں پوری دنیا کے سامنے یہ موقف رکھا کہ ہم عالمی امن کے خواہاں ہیں، پرامن ہمسائیگی تو اپنی جگہ پہ، لیکن بین الاقوامی سطح پر ہم اسٹیبلٹی چاہتے ہیں، جیسے ہم غزہ بورڈ آف پیس کے اسٹیبلائزیشن فورس کا حصہ بھی بنے۔ تو کس طرح دیکھ رہے ہیں پاکستان کی اس ثالثی کے کردار کو، اور سفارتکاری میں یہ ہمارے لیے کتنی اہم ہے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اصل میں یہ بیک چینل سے تو بالکل فرق ہے، ہم تو سامنے ہی تھے ہر چیز میں، ہمارے ٹرپس بھی سامنے تھے۔ یہ آپ کی بات درست ہے کہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جن کا ہمیں نہیں پتہ، جو ٹیلی فون کال ساری رات ایکسچینج ہوتی تھیں، باقی چیزیں۔ یہ پاکستان کے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ پاکستان نے عالمی امن میں ایک بہت بڑا رول پلے کیا، اور وزیر اعظم صاحب بھی کہہ رہے تھے شاید پارلیمنٹ میں آج، اور ویسے مجھے بھی پتہ ہے کہ 3-4 ایسے مواقع آئے تھے کہ لگ رہا تھا کہ ڈیڈ اینڈ پہ پہنچ گئے، بالکل، لیکن اس وقت بھی پرسسٹنس ہے۔ آپ نے وہ تصویر دیکھی ہوگی جس میں فارن منسٹر اور چیف آف ڈیفنس فورسز وائس پریزیڈنٹ کو رخصت کر رہے تھے پہلے راؤنڈ کی ناکامی کے بعد ایئرپورٹ پہ، تو اس لیے اس وقت بھی لوگ ڈاؤن کاسٹ تھے، لیکن ہم نے پرسسٹ کیا۔ ہماری سول ملٹری ریلیشن شپ بہت اچھی رہی۔ تینوں لوگ تھے، وزیر اعظم، بلکہ 4 انٹیریئر منسٹر بھی شامل ہو گئے۔ تو آئی تھنک بہت ہم نے یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ ہمیں فخر کرنا چاہیے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا، یہ بتائیے گا سر، ایک تو
اس کا امپیکٹ انٹرنیشنل کیا امپیکٹ ہوگا، کیونکہ پاکستان کے حوالے سے ایک فالز نیریٹو عرصہ دراز سے بلڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کے لیے ٹرم استعمال کی جاتی ہے آتنک، دہشت گردی، جبکہ پاکستان زمینی حقائق یہ ہیں کہ پاکستان نے عالمی امن کے لیے اس سے پہلے بھی 1,00,000 جانوں کا نذرانہ پیش کیا، بلینز آف ڈالرز کا معاشی نقصان اٹھایا تاکہ عالمی امن کو یقینی بنایا جائے، نہ صرف ریجن کو بلکہ پوری دنیا کو، کیونکہ وار آن ٹیرر لڑی جا رہی تھی۔ اور اب پاکستان نے پھر جنہیں 70s کے عشرے کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت رچرڈ نکسن کا جو دورہ چائنا، اور ایک تسلسل رہا ہے پاکستان کا سفارتکاری، ڈپلومیسی، تو ابھی آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا امیج مورال کتنا بلند ہوا ہے؟ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ مدعو کرنے کے لیے۔ دیکھیے جیسے آپ نے فرمایا، اگر ہم تاریخ کا تنقیدی جائزہ لیں تو ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ 1947 سے لے کر اب تک، مطلب مینز ٹو سے 2026 تک پاکستان نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے، نہ صرف ریجنلی بٹ انٹرنیشنلی۔ مجھے اگر آپ موقع دیں تو ریجنلی پاکستانی ہے جس نے نیوکلیئر ویپن فری زون کی بات کی، یہ پاکستانی ہے جس نے این پی ٹی اور اس کے بعد سی ٹی بی ٹی اور باقی جو این پی ٹی جو رجیم ہے ایک اہم کردار ادا کیا ٹو ہیو پیس اینڈ اسٹیبلٹی ان دی ورلڈ۔ اور جو عام ریس تھی اس میں پاکستان مخالف کیمپ میں تھا، یعنی عام ریس کے حوالے سے بھی پاکستان کا بڑا واضح موقف ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور پاکستان نے جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ کی بات کی انڈیا کے ساتھ، مطلب ہم پیس چاہتے تھے ریجنلی، لیکن ہوا کیا کہ جب انڈیا نے جب نیوکلیئر ویپن حاصل کیا تو پاکستان کی مجبوری تھی بیلنس آف پاور مینٹین کرنے کے لیے، اور پھر جیسے آپ نے کولڈ وار کی بات کی، پاکستان نے ایک اہم کردار ادا کیا جب یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور چائنا کو ہم قریب لے کر آئے، اور نکسن ہو، کسنجر ہو، انہوں نے پاکستان کی تب تعریف بھی کی تھی، پاکستان کے کردار کو سراہا بھی۔ پاکستان نے تاریخی طور پہ بہت اہم کردار ادا کیا، ایون جو آگے کی دہائیاں بھی ہیں، فار انسٹنس وار آن ٹیرر میں پاکستان فرنٹ لائن اسٹیٹ تھا۔ اس کے علاوہ آپ جتنے بھی آپ بحران دیکھیں، چاہے معاشی ہوں، پولیٹیکل، اور نان نیٹو الائی بھی، میجر نان نیٹو الائی، ایک طرف ہم میجر نان نیٹو الائی ہم یونائٹڈ اسٹیٹس امریکہ کے ہیں، دوسری طرف وی آر انجوائنگ آئرن کلیڈ فرینڈشپ ود چائنا۔ مقصد کیا ہے جناب؟ پیس اینڈ اسٹیبلٹی۔ اور اب کی اگر ڈاکٹر صاحب میں بات کروں، 28 فروری 2026 کے بعد سے جو تباہی بربادی دنیا نے دیکھی، جس طرح کی اوفینسو ڈاکٹرائنز، ٹیکنالوجیز، وہ کون سا مولک ویپن ہے جو نہیں یوز ہوا؟ اور جب یہ تباہی تھی، بربادی تھی، انسرٹینٹی تھی، مسٹرسٹ تھا، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ امن کی بات کون کرے گا۔ یہ تھا جناب وہ ٹائم جب پاکستان کی سویلین اور ملٹری لیڈرشپ امید کی کرن کی صورت ابھری اور سیز فائر سیکیور ہوا جناب، پھر اسلام آباد ٹاک 1.0 کامیابی کے ساتھ ہوا، اور پھر چلتا رہا جناب ڈپلومیسی کا سفر، چاہے فارمل ڈپلومیسی ہو، بیک چینل ڈپلومیسی ہو، شٹل ڈپلومیسی ہو۔ پاکستان کے ڈیپٹی پرائم منسٹر، منسٹری آف فارن افیئرز، میں سمجھتا ہوں کہ جب سفارتکاری کی تاریخ لکھی جائے گی تو دس ول بی ون آف دی سگنیفیکنٹ۔ ہمیشہ جو ڈاکٹر صاحب، کیونکہ میں ملک صاحب آپ کی طرف بھی آؤں گا، ہمیشہ پاکستان کے لیے بہت مشکل مراحل آئے ہیں، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ابھی ذکر کیا کہ ایک طرف کیپٹلسٹ تھے پاکستان، ڈیفینیٹلی اس طرف پاکستان کا ٹلٹ بھی تھا، اس کا پارٹ بھی تھا، ایک طرف سوشلسٹ تھے، پھر پاکستان پہلا واحد اسلامی ملک تھا جس کو ایک سوشلسٹ اسٹیٹ کو یا ملک کو جو ہے وہ ریکگنائز بھی کرنا تھا، اور ساتھ میں یہ بھی یقین دلانا تھا کہ ہمارے جتنے ڈیفنس پیکٹ ہیں یا معاہدے ہیں امریکہ کے ساتھ جو کہ کیپٹلسٹ ہیں تو اس سے آپ متاثر نہیں ہوں گے، اور پھر ساتھ میں پیس اور اسٹیبلٹی کے لیے بھی اور ثالثی کے لیے بھی پاکستان جو ہے وہ اسلام آباد جو ہے وہ مہیا کرتا رہا، وہ تمام اپرچونٹیز بھی مہیا کرتا رہا۔ تو پاکستان تو ایک پوری دنیا جان چکی ہے کہ میجر سٹیک ہولڈر ہے، کی سٹیک ہولڈر ہے۔ ہم نے ماضی میں اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، لیکن اب جو ہماری ویژنری لیڈرشپ ہے اب وہ اسے کیش بھی کر رہی ہے، ریکگنائز بھی کر رہی ہے اور اسٹیبلشڈ ہو رہی ہے ہر چیز۔ ملک صاحب جی بہت شکریہ جی۔ دیکھیں یہ ایک عالمی امن کے لیے ایک تاریخ ساز ایک سنگ میل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مکالمے اور ڈائلاگ کی کامیابی ہے کہ پاکستان نے انتہائی متحرک اور بڑی زمدرانہ سفارتکاری کی ہے، اور دیکھیں کئی مواقع پہ معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ ہیں، لیکن ہماری سیاسی اور عسکری قیادت کے درمیان جو بے مثال کوارڈینیشن تھی اور ہم آہنگی تھی، کوششوں اور کاوشوں کو جاری رکھا، اور یہی بات ہے کہ عالمی امن میں پاکستان نے ایک تاریخ رقم کر دی۔ اور ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس جنگ کے جو تباہ کن اثرات ہیں، اب دیکھیں عالمی معیشت پہ کہ عالمی تجارت رک گئی تھی، دیکھیں توانائی کا بحران دیکھیں، انفلیشن دیکھیں، ان امپلائمنٹ دیکھیں، پوری دنیا کی سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ کریش ہو گئی تھی،
اور نہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ صرف خلیجی ممالک اس سے متاثر تھے، بلکہ یورپ سے لے کے تمام دنیا کے ممالک اس جنگ کی لپیٹ میں آ گئے تھے، اور اس کے جو اثرات ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بری طرح پھیل رہے تھے. تو ایک بڑا دانشمندانہ، ایک دور اندیش پاکستان کی قیادت کا کردار. اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ پاکستان نے کسی ایک فریق کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ ایک بڑا متوازن اور بڑا امپارشل ایک اپنا سٹانس رکھا. اور امریکہ اور ایران کے درمیان جو اعتماد کا ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا، اس کو دور کرنے کے حوالے سے جو ایک ڈائلاگ اور ڈپلومیسی کا سفر تھا، اس کو جاری و ساری رکھا. اور یہی بات ہے کہ اس اعتماد کے بحران کو ختم کرنے میں پرائم منسٹر شہباز شریف نے دنیا بھر کے سربراہان کے ساتھ رابطے جاری رکھے. اس ساری صورتحال میں آپ دیکھ رہے ہیں چیف آف ڈیفنس فورسز اور ہمارے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیب کا ایک بہت تاریخ ساز کردار رہا ہے. اور وہ تہران ہو، واشنگٹن ہو، بیجنگ ہو، خلیجی ممالک کے دارالحکومت ہو، ان تمام لیڈرشپ کے ساتھ کانسٹنٹ رابطے میں رہے. جس طرح ابتدائی رماس میں کہا کہ انہوں نے جس طرح ایران کا دورہ کیا اور وہاں ان کی قیادت کے ساتھ ملاقات کی، ان کے تحفظات کو دور کیا. اور دیکھیں 47 سال کے بعد بہت مشکل مرحلہ، بہت مشکل، یعنی اتنا پرانا کانفلکٹ، اتنا طویل کانفلکٹ، اور ٹیبل پر لا کر اسلام آباد میں آمنے سامنے بٹھا دیا. دیکھیں ڈاکٹر صاحب 47 سال کے بعد ان دو ممالک کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے درمیان 47 سال سے جو کشیدگی، تناؤ اور جو ایک ان کے درمیان اختلافات چلے آ رہے تھے، ایک ٹیبل پہ دونوں بٹھانا میں سمجھتا ہوں پاکستان نے ایک عالمی سفارتکاری میں ایک ریمارکیبل اچیومنٹ حاصل کی ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عالمی منظرنامے میں پاکستان کی مؤثر، فعال اور ایک متوازن سفارتکاری کی جو گونج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کے ہیڈ آف اسٹیٹ پرائم منسٹر کو فون کر رہے ہیں، وزراء خارجہ کے ساتھ ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر، فارن منسٹر رابطے میں، اور دنیا کے تمام جو سربراہان ہیں انہوں نے پاکستان کے انتہائی متوازن، انتہائی قابل اعتماد جو سہولت کار اور ثالث کا کردار ہے اس کو اپریشیٹ کیا. تو میں سمجھتا ہوں جو آپ بات کر رہے تھے بنیادی طور پہ کہ پاکستان کا بین الاقوامی تشخص جو سافٹ امیج ہے اس سے اجاگر ہوا ہے. دیکھیں پوری دنیا نے پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کو اپریشیٹ کیا ہے. اور یہی بات ہے کہ قیام امن کی ہماری جو کوششیں ہیں وہ منطقی مرحلے میں داخل ہو گئی ہیں. تو ایک تو یہ کہ اس کی اقتصادی جو ثمرات ہیں وہ لوگوں تک پہنچیں گے، مہنگائی میں کمی آئے گی. دیکھیں جو پیٹرولیم ہے، یہ جو توانائی کی جو ترسیل ہے اور جو سمندری راستے وہ کھل جائیں گے. تو اس سے ایک آج جو برطانوی اور امریکی کروڈ آئل ہے وہ ریڈیوس ہوتے ہوئے $83 پر بیرل سے $80 پر بیرل تک جو ہے وہ بھی آگے ہیں. اس امن معاہدے کا میں سمجھتا ہوں کہ عالمی معیشت پر اور وزیر اعظم کی پہلی ٹویٹ سے بھی کچھ ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی $2 ٹریلین جو تھے چند ہی گھنٹوں کے اندر، جو آپ کو یاد ہوگا جب پہلی ٹویٹ ہوئی تھی تو اس کے بعد پوری دنیا کو کنٹریبیوٹ کیا تھا، یہ فائدہ پاکستان نے بھی پہنچایا تھا. اچھا عمران علی صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا. جو ہمارا محاذ تھا، ایک اچیومنٹ تو ہمیں ایسے ہوئی کہ ہمیں جو آئسولیشن کی طرف بڑھانے کی کوشش تھی کہ پاکستان آئسولیٹ ہو جائے گا، تو پاکستان نے دونوں محاذ پہ کام کیا. یعنی ایک تو ون ون پوزیشن رہی ڈپلومیسی میں ہماری، دوسری جو ہمیں چاہ رہے تھے کہ وہ ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ ہو جائے گے، وہ خود آج اتنے آئسولیٹ ہو گئے ہیں کہ انہوں نے اپنے ایران جیسے دوست کو بھی گنوا دیا اور ان کے ساتھ بھی انہوں نے بے وفائی کی. ان کے متعدد واقعات بھی آپ کے سامنے. اصل میں مئی کے بعد سے، ابھی ہم مئی 10 کا ذکر کر رہے تھے، اس کے بعد سے انڈیا نے شاید بوکھلاہٹ میں یا ویسے اپنی آئیڈیالوجی کی وجہ سے بڑی بھیانک غلطیاں کی ہیں. پہلے تو جب یہ سیز فائر ہوئی تھی پاکستان انڈیا کی، تو انہوں نے یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ امریکہ کا کوئی رول تھا، حالانکہ وہ روبیو اور وائس پریزیڈنٹ دونوں ممالک کے ساتھ رابطے میں تھے. بالکل. اس کے بعد اس جنگ سے پہلے وہ اسرائیل کے پرائم منسٹر کے ساتھ مودی صاحب کھڑے ہو کے جپیاں ڈال رہے تھے. مادر لینڈ، فادر لینڈ. ہاں جی، مطلب کیا کہا جائے، بس وہ صرف کسنگ رہ گئی تھی. تو اس لیے انہوں نے غلطیاں کی ہیں، اور پاکستان نے اس کے مقابلے میں بہت رائٹیس پاتھ اپنایا. تو پاکستان کو کیا آئسولیٹ کرنا تھا؟ اتنا بڑا، اتنا سگنیفیکنٹ ملک ہو کے انڈیا پچھلے سال سے خود کافی پرابلمز میں. اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی اوورآل اگر ہم دیکھیں تو جس طریقے سے دشمن کہتے ہیں تعریف وہ ہے جو دشمن کرے. ابھی تفصیلات کچھ سامنے آئی ہیں. بھارتی سینئر صحافی ہے سرین ساگر، انہوں نے بھی ایران امریکہ جنگ کے خاتمے میں پاکستان کے کردار کی تعریف کی، اس کے معترف نظر آئے ہیں. بھارتی اشوک سوائن جو ہیں بہت سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے بھی ایران معاہدے پر پاکستان کی کارکردگی کی تعریف کی ہے. اور پھر دیکھیں تو ایک اور بھارتی جرنلسٹ ہیں، انہوں نے تو مودی کو تنقید کا نشانہ بنا کے رکھ دیا کہ آپ کہاں تھے. یعنی خود کو آپ دنیا کی چوتھی پانچویں بڑی معیشت کہنے والے اور $4 ٹریلین کے دعوے دار،
آپ کہاں تھے؟ آپ اس پورے سینیریو میں نظر نہیں ہیں. ایون کہ یہ راہل گاندھی نے اور کانگریس نے بھی اس پہ شدید تنقید کی، لوک سبھا میں اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہوئی ہے. دیکھیں انڈین نیشن ایز اے ہول اب تو بول رہی ہے اور بولنا بنتا بھی اپوزیشن کا بھی، لیکن جب اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے تھے اور یہ پچھلے 8-10 سال میں بہت زیادہ قریب ہوئے ہیں، تو اس وقت انڈیا والے لوگ اتنا نہیں بول رہے تھے. تو انڈین جو پالیسی میکنگ سرکلز ہے، بے شک ادھر کے ہوں یا ادھر کے ہوں، انہوں نے مڈل ایسٹ میں جو ان کا ایک مقام تھا، جو ایران کے ساتھ تھا، جو فلسطینیوں کے ساتھ ایک ویلیو تھی انڈیا کی، انہوں نے خود گنوائی ہے. اور اس لیے گنوائی ہے کہ وہ امریکن کیمپ میں چلے گئے تھے. اسرائیل سے ان کو ملٹی ڈومین آپریشنز کے لیے ٹیکنالوجی چاہیے پاکستان سے اگلا مقابلہ کرنے کے لیے. تو انہوں نے اپنی پوزیشن کو خود بہت زیادہ خراب کیا. اب تو کرٹیسزم ٹھیک ہے، کرٹیسزم وہ ہوتی جو اس وقت ہوتی. اب تو نیچرلی سر ویسے کیا حاصل کرنے کے لیے، چلیں تھوڑا اس کو غیر روایتی بھی کر دیتے ہیں، تو تھوڑا ریلیونٹ ہی ہے کیونکہ آپ نے بات کی کہ ڈرونز حاصل کرتے ہیں. نہیں، ڈرونز ان کو مسئلہ یہ ہے کہ وہ بول نہیں رہے. آپ نے خود انڈین ٹیلی ویژن پہ بڑے مقابلے کیے ہیں، وہ بولتے نہیں ہیں، لیکن اندر سے ان کی اسٹریٹجک کمیونٹی کو پتہ ہے کہ پاکستان نے پہلے بھی جب ایئر بیٹل ہوئی تھی، جب سوئفٹ ریٹارٹ ہوا تھا، تب بھی پاکستان نے ڈومیننس تھی. جی ہاں، اور اب تو کمپلیٹ ڈومیننس تھی، ایٹ لیسٹ ایئر میں تو وہ مانتے ہیں. ایئر ڈومیننس تو بالکل نو ڈاؤٹ. اب وہ ایئر ڈومیننس اس لیے تھی کہ پاکستان نے جو انوائرمنٹ تھی اس کو زیادہ بہتر استعمال کیا. پاکستان کی ایئر فورس ٹیکنالوجیکلی الیکٹرانک وارفیئر میں بہت آگے تھی. تو نیچرلی اب وہ یہ سوچتے ہوں گے کہ پاکستان میں ہم نے کیا پتہ اسیسینیشنز بھی کرنی ہو، اسرائیل سے کی پلے بک لیں. جس طرح کشمیریوں کے گھر وہ جلاتے ہیں، وہ بھی اسرائیل کی پلے بک سے. لیکن ماڈل وہی ہے. موسٹ امپورٹنٹلی وہ سوچتے ہوں گے کہ الیکٹرانک وارفیئر جو پاکستان کی ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اسرائیلی ٹیکنالوجی لیں. اس کے علاوہ باقی سارا ملمہ کاری ہے. اس وقت مودی صاحب کا وہاں جانا، مجھے پتہ ہے کہ وہ پاکستان سینٹرک تھا اور وہ ان دونوں ملکوں کی الائنس پہلے ہی ہے، اس کو مزید قربت لانے کے لیے یہ سب کچھ کیا. ٹھیک ہے عمران صاحب، یہ آپ نے بڑا ایک اہم نقطہ کہ وہ جو دورہ تھا کچھ دن ہی قبل جب اسرائیل امریکہ نے حملہ کیا ایران پہ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، یہ معاہدے کی بات کی جا رہی ہے، رائٹرز جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی سگنیٹریز ہیں، کوئی ورچوئل سگنیچرز بھی ہوئے، دعوے ہو رہے ہیں. ایرانی جو میڈیا ہے وہ بھی اس طرح کے دعوے کر رہا ہے. لیکن جے ڈی وینس نے بھی کہہ دیا اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہہ دیا جب تک اس ایم او یو پہ سائن نہیں ہوا تب تک مسودہ جاری نہیں کیا جائے گا. تو مسودے کے کچھ اقتباسات تو میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں، بہت ساری اس میں چیزیں ہیں. ایران کا کلیم ہے کہ کوئی 270 to 300 بلین ڈالرز جو ہے وہ ان کا جو انفراسٹرکچر کولیپسڈ ہوا ہے، چاہے اس میں ان کی تنصیبات بھی شامل ہیں. کوئی 24 بلین ڈالرز جو ہے ان کے اکاؤنٹس ہیں فریزڈ ہیں، اس کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں. تو اوورآل آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی، کیونکہ یہ ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ اللہ نہ کرے ہو، ایک باقاعدہ طور پر ایک مسودہ نہیں ہے یا کوئی ایک ایگریمنٹ نہیں ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ جب اس وار کی طرف بڑھا تو امریکی انٹیلیجنس جو تھی، ملٹری انٹیلیجنس، وہ بھی بتاتی رہی کہ یہ موضوع نہیں ہے. بہت سارے ممالک نے مشورہ بھی دیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اور پھر ایک تحریک وہاں پہ چلی کہ یہ وار ناٹ فار یو ایس، یعنی یہ اسرائیل سینٹرک ہے یا اسرائیل کے کہنے پر ایما پر ہوئی ہے. تو آپ کو لگتا ہے یہ تمام فیکٹرز شامل ہوئے ہیں اور یہ جو ایم او یو ہے یہ ایک باقاعدہ ایگریمنٹ کی طرف آگے جائے گا؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، یہ جو اسلام آباد پیکٹ ہے، میں تو اس کو اسلام آباد پیکٹ کہوں گا، اور جیسے آپ نے اس کو اسلام آباد ایگریمنٹ قرار دیا، بہت سگنیفیکنٹ ہے. یقیناً جو اس سے پہلے اگر ہم کازز میں جائیں اور کازز میں جس طریقہ سے پرٹیکولرلی ود رسپیکٹ ٹو اوسلو اکارڈ کی بھی بات اگر کریں تو اس میں بھی کافی چیزیں مماثلت ہیں اس کی. جی ایسا ہی ہے، اور اوسلو اکارڈ 1 2، لیکن پھر وہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے مڈل ایسٹ کے آج کے جو حالات ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں. نیور دی لیس یہ جو ابھی پیکٹ سائن ہونے جا رہا ہے، یقیناً اس کے جو نکات ہیں وہ تو جب چیزیں پبلک ہوں گی تبھی ہمیں معلوم پڑے گا. نیور دی لیس اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ وی مسٹ اپریشیٹ دی leadership of United States of America and Iran in collaboration with پاکستانی civilian and military leadership. پھر سعودی عربیہ، قطر، ترکی، یہ وہ کنٹریز ہیں، عمان، یہ وہ کنٹریز ہیں جنہوں نے مل کے پیچیدہ معاملات. سر مڈل ایسٹ کے بہت سارے ممالک کو بھی ہمیں یہاں اپریشیٹ کرے جنہوں نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا اور شاید
اتنا ریسٹرینڈ انہوں نے پہلے کبھی بھی نہیں کیا ہوگا، اور یہ اس میں بھی پاکستان کا کردار تھا. بالکل ڈاکٹر صاحب آپ نے بجا فرمایا. تبھی سسٹین بھی کر رہے ہیں سر، ریسٹرینٹ کیا تو تبھی سسٹین بھی کر رہے ہیں. نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. وہ جو انہوں نے ریسٹرینٹ ایکسرسائز کیا یہ اسی کے ثمرات ہیں. آپ دیکھیے کہ اگر سوچئے ذرا کہ اگر گلف کنٹریز رسپونڈ کرتی تو پورا خطہ جنگ کی لپیٹ میں آ جاتا. اور آج جو انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی جس کے سنبھالے کی آپ بات کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب کی ٹویٹ کے بعد دیکھیں کتنا پازیٹیو امپیکٹ آیا. سوچئے کہ اگر یہ جنگ پورا خطہ میں پھیلتی، انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی پہ اس کے جو امپیکٹ ہوتے، دنیا گلوبل ریسیشن کی طرف جا سکتی تھی. تو یہ جو اسلام آباد پیکٹ ہے، یہ جو ابھی جو ورچوئل سگنیچر کی بات ہو رہی ہے، پھر ظاہری بات ہے کہ لیڈرشپ جائے گی، جنیوا میں جائے گی، دونوں اطراف سے جائے گی، بلکہ کافی کنٹریز کی جو لیڈرشپ ہے وہاں پہ موجود ہوگی. آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ایگریمنٹ ہے یہ مڈل ایسٹ میں لانگ لاسٹنگ پیس اسٹیبلش کرنے میں ایک سگنیفیکنٹ کردار ادا کر رہا ہوگا. میں یہاں پہ بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ سب کچھ بہت آسانی سے ہو جائے گا. جناب سیکنڈ مرحلے پہ فوکس کرنا ہے، دیٹ از آف 60 days. 60 دن میں مذاکرات ہوں گے. بڑے پیچیدہ معاملات ہیں، جیسے آپ نے فرمایا کہ جو یورینیم کا جو انرچمنٹ کا جو معاملہ ہے، دوسری طرف اسٹریٹ آف ہارموز ہے، اور پھر اس کے بعد جو ایوالونگ سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہے مڈل ایسٹ کا وہ بالکل مختلف ہے. مطلب اس سے پہلے جو اس وار سے پہلے کا مڈل ایسٹ ہے وہ بالکل مختلف تھا. اچھا، اس کا پولیٹیکل ایک آبجیکٹو بھی ڈیفینیٹلی وہ بھی نظر آتا ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اوباما کا جو ایگریمنٹ تھا جس میں 3.3 سم تھنگ جو یورینیم کی انرچمنٹ تھی وہ پھر 60 تک پہنچ گئی، یہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہوا اور پھر اب جو ہے اس پہ آئے. لیکن ایک چیز اس میں اور بھی بڑی اہم ہے، جو اس کا امپیکٹ نیشنلی امپیکٹ ہے. یعنی یہ پہلی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے آج اپنی اسپیچ میں کریڈٹ، جیسے پہلے خود کو کریڈٹ دیا جاتا تھا، ہر چیز سے کا ایک پولیٹیکل آبجیکٹو ہوتا تھا، اس میں سیاسی مفاد ہوتا تھا، لیکن انہوں نے آج پارلیمان میں کھڑے ہو کے فیلڈ مارشل کو اور اس کے ساتھ ساتھ آصف علی زرداری صاحب کو، دیگر لوگ جو ہیں وہ کریڈٹ انہوں نے ان کو بھی دیا ساتھ میں. تو یہ کس طرح کا جسچر ہے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیے، یہ کریڈٹ دینا ایک تو شہباز شریف صاحب کی جو شخصیت ہے یہ اس کو بیسکلی اس کی عکاسی کرتی ہے. ایٹ دی سیم ٹائم ناٹ اونلی پاکستان کی سویلین اور ملٹری لیڈرشپ کو انہوں نے سراہا، منسٹری آف فارن افیئرز کو سراہا، انہوں نے سعودی عربیہ کی بات کی، قطر کی بات کی، عمان کی، بالکل ترکیہ کو خاص طور پر انہوں نے جو ہے آن بورڈ، اور ساتھ میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور ایران کی لیڈرشپ کا شکریہ ادا کیا. ایک جو ویژنری لیڈر ہوتا ہے وہ ایسی ہی سب کو ساتھ لے کر چلتا ہے. میں سمجھتا ہوں ان کی پارلیمان میں جو آج تقریر تھی وہ بھی اتنی ہی اعلیٰ ہے جو پاکستان نے جو سالسی کا بہترین کردار ادا کیا. یہی جو ویژنری لیڈرشپ ہوتی ہے، جب وہ اپنے جو بھی ان کا تھاٹ پروسیس ہوتا ہے یا جو بھی پلانز ہوتے ہیں جب اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوتی ہے تو یقیناً کامیابی ملتی ہے. اور کامیابی کا سہرا پرٹیکولرلی تمام تر تباہی اور بربادی میں جب دنیا میں کوئی امید نہیں تھی، ہر طرف کالے بادل تھے، تو یہ پاکستان کی سویلین لیڈرشپ، آئی مین ٹو سے پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب، پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، جن کا ذکر پرائم منسٹر صاحب نے اپنی تقریر میں بھی کیا. میں سمجھتا ہوں کہ سنہری حروف میں لکھا جائے گا. اور ایک بات ڈاکٹر صاحب بہت امپورٹنٹ، جیسے پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب نے سراہا نیشنل لیول پہ تمام سٹیک ہولڈرز کو اور ریجنل اور انٹرنیشنل سٹیک ہولڈرز کو، اسی طرح انٹرنیشنل کمیونٹی کو اور جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو نومینیشن کرنی چاہیے جناب نوبیل پیس پرائز کی، اور وہ جوائنٹ نومینیشن ہونی چاہیے. سابق اطالوی جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے بھی تو کہا تھا کہ یہ ایوارڈ جو ہے وہ پاکستان کو ملنا چاہیے، اور ابھی تو سوشل میڈیا پہ بھی ٹاپ ٹرینڈ بنا ہے. اچھا ملک صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا. یہ بتائیے گا سر کہ ایک تو پاکستان جو سفارتی کامیابی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، انٹیکٹ ہے. پہلے جب یہ سٹارٹ ہوا تھا تو وہ 3 سٹارز کا میں ذکر کرتا تھا، متعدد بار میں نے وہ 3 سٹارز کا کہا ہے، تو ذرا آج اس کو تھوڑا ڈیفائن بھی کر دیتا ہوں. 3 سٹارز میں ہمارے فیلڈ مارشل، پرائم منسٹر اور ہمارے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب تھے. 4 سٹارز اس لیے میں اب کہتا ہوں، ان 4 سٹارز کا جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا، ان 4 سٹارز کو آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست میں اور بین الاقوامی سیاست میں ان کا رول اور ان کے نام پہ ذرا تبصرہ کیجیے گا. یعنی 4 سٹار ہمارے وزیر اعظم محمد شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، پھر ہمارے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور محسن نقوی صاحب جو ہمارے وزیر داخلہ ہے، انہوں نے بھی بڑا اچھا رول پلے کیا آفٹر جو ایران وزٹ تھا ہمارے فیلڈ مارشل کا. یہ دیکھیں آپ نے بالکل درست کہا، ان چاروں شخصیات کا ایک بڑا ایک اہم رول رہا ہے، اور یہ کہ ایک کولیکٹیو ایفرٹ تھی، اور اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس کی کامیابی ہے،
یقیناً اس کا کریڈٹ جو ہے پرائم منسٹر صاحب نے تمام اپنے جو رفقائے کار ان کو دیا ہے. اور میں اسمبلی میں موجود تھا جب وہ تقریر کر رہے تھے, انہوں نے بار بار ذکر کیا فیلڈ مارشل صاحب کا, اور انہوں نے کہا جی وہ تو کئی راتوں کو سوئے نہیں, اور انہوں نے کانسٹینٹ ایفرٹس کیے. بلا شبہ جو ملٹری ڈپلومیسی کی تاریخ ہے اقوام عالم کی, اس میں انہوں نے ایک نئے تاریخی باب کا اضافہ کر دیا. لیکن ان کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں جو نائب وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب, انہوں نے بڑا انگیج رکھا ہے, فرینڈلی, جتنے بھی ممالک کے وزرائے خارجہ تھے ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہے. لیکن ان کی روزانہ گفتگو مصر کے وزیر خارجہ, ترکی کے وزیر خارجہ ہو گئے, چین وہ خود تشریف لے گئے, چائنا کے فارن منسٹر کو ملے, سعودی عرب کے وزیر خارجہ ہیں, اسی طرح قطر کے اور دیگر تمام ممالک. ایون آپ آج بھی ان کی دیکھیں جاپان کے وزیر خارجہ سے بات ہوئی ہے, اسی طرح ان کی جو اٹلی کے فارن منسٹر اور دیگر اہم برطانوی وزیر اعظم نے تو ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد پیش کر دی, اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے کردار کی تعریف کی. تو یہ بڑی کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ تھی, اور اس میں دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ مسلسل جدوجہد ہماری قیادت نے جاری رکھی, انہوں نے ہمت نہیں ہاری. اس میں بہت سارے ایسے مواقع ہیں, بڑے اپس اینڈ ڈاؤنز ہوئی ہے, اور دونوں ممالک کو ایک پیج پہ لانا اور ان کے درمیان غلط فہمیوں کا ازالہ کرنا, اور جو ان کے سخت گیر مطالبات تھے, ان کے جو بیانات تھے, آئے روز جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ میں اور بحرانی ایک کیفیت آ جاتی تھی, ان تمام معاملات کو دور کرنے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں اچھا ایک وقت ایسا آیا ملک صاحب, ایک وقت ایسا آیا جب اپاچی ہیلی کاپٹر کی بڑی باز گشت ہوئی, تو بین الاقوامی مبصرین یہ کہنے لگے کہ نہیں نہیں نہیں, یہ تو فل سکیل وار جو ہے اس کی طرف بڑھ جائیں گے اور حالات مزید کشیدہ ہو جائیں گے. لیکن ایک طبقہ یہ بھی تھا جو یہ سمجھتا تھا کہ نہیں, یہ محض ایک سیز فائر کی وائلیشن کی حد تک ہے, یا ایک رسپانس ٹٹ فار ٹیٹ تک کا ہے, یہ آگے نہیں بڑھے گا. ایک بڑی کنسسٹنٹ ایک پالیسی رہی ہے کہ تصادم کے بجائے مفاہمت اور سفارتکاری اور امن اور مکالمہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی بات کو پاکستان نے ترجیح دی کہ یہ جو کشیدگی ہے, غیر یقینی کی صورتحال ہے, اور جنگ کے بڑھتی جو سائے ہیں, اس کے جو شعلے بڑھ رہے ہیں, اس لپیٹ سے بٹانے کے حوالے سے دیکھیں جو خلیجی ممالک آپ نے بڑا ابتدائی ریمارکس پہ اچھا ذکر کیا کہ تمام ان ممالک کے ساتھ جو ریسٹرینٹ کا مظاہرہ پاکستان کی قیادت کا ایک بڑا ویژنری رول ہے اس میں, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا, اور بڑا ایک بھرپور کردار رہا, اور ان تمام ممالک کی قیادت کو ہم نے انگیج کیا ہے کہ آپ جوابی جو اس کی کارروائی ہے ایران کے مقابلے وہ نہ کریں, اور بڑا انہوں نے تحمل اور صبر کا جو دامن ہے اس کو نہیں چھوڑا. اور یہی بات ہے کہ اگر وہ بھی جوابی کارروائی کرتے, اگر قطر کرتا, یو ای کرتا, یا آپ کے دیگر ممالک عمان ہے اور ممالک ہیں گرد و نواح میں, تو کشیدگی کا دائرہ بڑھ جاتا, اور اس جنگ کے جو اثرات ہیں وہ اور زیادہ پھیل جاتے ہیں, اور ایک غیر یقینی کی صورتحال میں اضافہ ہو جاتا. تو اس ساری صورتحال کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے پاکستان کی سول اور ملٹری قیادت بالکل ایک پیج پہ رہی ہے, اور اگر ریاستی اداروں کے درمیان ایک مؤثر کوارڈینیشن نہ ہوتی تب بھی یہ کامیابی کا جو یہ جو ثمرات ہے وہ نہ حاصل کر پاتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام ادارے مبارکباد کے مستحق ہیں, جیسے پرائم منسٹر صاحب نے بڑا تفصیلی اس کا ذکر کیا, چاہے وہ فارن آفس, ہمارے فارن آفس کا بھی بڑا شاندار انہوں نے ایک کردار ہے, متحرک کردار ادا کیا, اور پاکستان نے بطور ایک رسپانسیبل اسٹیٹ کے, ایک رسپانسیبل ڈپلومیٹک ایکٹر کے طور پہ جو کردار ادا کیا وہ تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے. اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو پاکستانی مقیم ہیں ان کا بھی سر فخر سے بلند ہو گیا, اور یقیناً جو دنیا بھر کے قائدین ہیں اور جو سیاسی قیادت ہے وہ بھی پاکستان کو یہاں قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے. تو یہ میرے خیال میں اقوام کی تاریخ میں بڑے کم ایسے تاریخی اچھا میں چاہوں گا کیونکہ عمران علی صاحب اسے ہم ذرا کنکلوڈ کرتے ہیں, کیونکہ اگلے ایک ٹاپک میں بڑھنا ہے, بڑا اہم موضوع ہے, وہ بھی حالات بدل گئے سر, نیو ورلڈ آرڈر. یورپ جو ایک وقت اسرائیل کے حوالے سے ایک مختلف سٹانس تھا, اس کا باقاعدہ سپورٹ تھی, جب پروٹیسٹ ہوتا تھا پیلسٹینینز کا وہاں پہ تو ان کو دہشت گرد بنا دیا, جب بہت سارے واقعات ہوئے. پھر یورپ نے, دو بڑے اہم ممالک ہیں یورپ, انہوں نے اسرائیل کے ساتھ کافی دوریاں اختیار کر دی. پھر نیٹو جو ہے اس کا جو رول تھا وہ بھی نظر آ گیا. پھر اسی دوران آپ نے دیکھا کہ جو یورپین کنٹریز ہیں ان کے سربراہان مملکت نے بڑا ایک اہم اجلاس طلب کیا, اس میں بھی امریکہ کے حوالے سے ان کا بڑا موقف چینج نظر آیا. تو کیا واقعی اس وار کے بعد جو ہے گلوبلی چینج آ گیا ہے, کافی حد تک نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب فلکس میں ابھی کچھ پتہ نہیں کہ کس طرف جائے گا, لیکن یہ ہے کہ نیٹو اور ای یو اور ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز ہیں, وہ تو ٹرمپ صاحب کی اپنی اس جنگ سے پہلے کی شروع سے ہی ان کی ڈسٹین تھی, وہ نہیں پسند کرتے تھے ان کو, اور وہ چونکہ امریکہ ان سب سے علیحدہ ہو گیا تو نیچرلی یہ ان میں بڑی ڈکلائن آ گئی. تبدیلی تو آئے گی, تبدیلی کیا شکل لیتی ہے دیکھیے, اقوام متحدہ سے دوری تھی, لیکن اب جو ایران نے 14 نکات بتائے ہیں اس میں یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کا پھر بھی ذکر ہے کہ آپ ان کے تھرو یہ کریں, تو تبدیلی تو آ رہی ہے, لیکن کیا رخ اختیار کرے گی
اس کے بارے میں بھی یقین سے نہیں قبل از وقت ہے کچھ بھی ہاں جی، کہنا. ہاں جی. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں عمران عزیز صاحب. اور ناظرین بالکل IAEA کے حوالے سے ایک سخت موقف تھا ایران کا, اس میں بھی کافی فلیکسیبلٹی دکھائی گئی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ایران کی جو پارلیمنٹ ہے اس کا ایک جوائنٹ ریزولوشن بھی سامنے آیا تھا اور ایک فیصلہ بھی کیا گیا تھا کہ IAEA ہمارے جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں یا ہمارا پروگرام ہے یا یورینیم کی افسردگی ہے اس حوالے سے ہمیں گارنٹی دے, لیکن وہ گارنٹی نہیں دے رہا تھا. لیکن ایران نے اس حوالے سے, اور نو ڈاؤٹ کہ ایران نے بھی بہت فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کیا ہے. تمام فریقین ایون کہ مڈل ایسٹ ممالک کا جو ہے وزیر اعظم نے شکریہ ادا کیا بار بار, اور پاکستان نے ان کے لیے بھی بڑی پازیٹیو ڈپلومیسی کی ہے کہ جو مڈل ایسٹ ہے اس پر بھی حملہ نہیں ہونا چاہیے, ان کی املاک پہ حملہ نہیں ہونا چاہیے. ایران, یہ بڑا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے ناظرین جب اتنا بڑا کانفلکٹ ہو اور فل سکیل وار ہو اور ایک تہذیب کے خاتمے کی بات ہو, اور ایسی صورتحال میں سفارتکاری کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ مارکہ سر کیا ہے پاکستان نے, پاکستان کی ویژنری لیڈرشپ نے, اور یہ امید ہے کہ بہت جلد جو ہے باقاعدہ طور پر یہ ایک ایگریمنٹ کی شکل اختیار کرے گا. اس خطے میں معاشی انقلاب آئے گا, جو بنیادی ضروریات ہیں لوگوں کی اس مسائل کے حل کی طرف لوگ اپنی توجہ دیں گے, نہ کہ جنگ, تباہی, بربادی, انفراسٹرکچر کی تباہی. یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے, اور یہ پاکستان کا موقف ہے, اور پاکستان اس کو اسٹیبلش کروانے میں مکمل طور پر کامیاب ہوا. ناظرین یہاں لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے افغانستان کی صورتحال پر. ایک ہمارا مشرقی ہمسایہ ہے, ایک ہمارا مغربی ہمسایہ ہے. مشرقی ہمسایہ سے تو ہمیشہ بھی ہمیں جو ہے کبھی کوئی خیر کی توقع نہیں تھی, تھوڑی سی خیر کی توقع مغربی ہمسایہ سے تھی, لیکن مغربی ہمسایہ بھی اپنی انٹرنل جو صورتحال ہے اس پر بھی قابو نہیں پا رہا, اور کوئی آئیڈیالوجی جو ہے اس سے بھی انحراف کرتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور اپنے مقاصد جو ہیں وہ باقاعدہ طور پہ بتا بھی نہیں پا رہا کہ وہ مقاصد کیا ہیں. لیکن دنیا کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ افغانستان کی سوائل شرپسند عناصر کے استعمال میں ہے, اور اس کو فیسلیٹیٹ کیا جا رہا ہے اس رجیم کی جانب سے. اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بات کریں گے اپنے مغربی ہمسائے کی, جہاں پہ حق مانگنا بھی اب ایک گناہ بن گیا, جرم بن گیا. افغان شہری اپنے بنیادی حقوق کے لیے جب پروٹیسٹ کرتے ہیں, کچھ عرصہ قبل آپ کو یاد ہوگا جب کسٹمز کے کچھ ملازمین نے احتجاج شروع کیا تو ان پہ اسٹریٹ فائرنگ کر دی گئی. پھر خواتین کے حوالے سے ایک آپ نے دیکھا کہ 57 کے قریب جو خواتین جو پروسیکیوٹرز تھیں یا ان کی فیملیز تھی, ان کو نشانہ بنایا گیا, ان کو قتل کر دیا گیا. اور پھر خواتین کی گرفتاریاں, کوئی 2000 کے قریب اس وقت خواتین جو ہیں وہ قیدی بھی ہیں وہاں پہ, اور جو خواتین پولیس اہلکار ہیں وہ کتنی ہیں وہاں پہ وہ بھی آپ سب جانتے ہیں. لیکن ہرات میں ایک عجیب واقعہ ہوا ہے کہ پرامن مظاہرین جو تھے ان پر جو ہے اسٹریٹ فائرنگ کی ہے. احتجاج کے دوران انسانی حقوق اور شہری آزادیوں کی صورتحال پر ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے بین الاقوامی سطح پہ. افغان طالبان رجیم کی جانب سے ہرات میں پرامن مظاہرین پر فائرنگ اور جبری گرفتاریوں پہ عالمی سطح پر ایک تشویش نظر آ رہی ہے. جرمنی کے شہر میں بھی باقاعدہ طور پر اس حوالے سے پروٹیسٹ کیا گیا ہے, اور جرمن حکومت سے بھی کہا گیا ہے کہ ان بین الاقوامی قوانین کی جو دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں اس حوالے سے آواز اٹھائیں. اور آپ کو بھی پتہ ہے آل انکلوسیو گورنمنٹ, یعنی جہاں دھوا اکارڈ میں کمٹمنٹ تھی, پھر آل انکلوسیو تھی, آل انکلوسیو سے کابل سینٹرک افغانستان کندہار سینٹرک گورنمنٹ بنائی گئی اور کابل پر قبضہ کر لیا گیا. جو دیگر پروونس ہیں, جو ناردرن ایریاز ہیں, ان کی ریپریزنٹیشن بھی نہیں ہے, اور ان کے حوالے سے بڑا ایک سخت موقف بھی ہے طالبان رجیم کا. اس کا کیا اثر ہوگا, ہمسایوں پہ کیا اثر ہوگا, اور افغانستان کا مستقبل جو ہے فی الحال اس کی صورتحال کچھ بہتر نہیں لگ رہی ہے. عمران صاحب کس طرح دیکھ رہے ہیں یہ بین الاقوامی جو جرائم ہیں, پھر پروٹیسٹ کرنا جو کہ ایک پولیٹیکل ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, اس پہ اسٹریٹ فائرنگ کر دینا اور شہریوں پر حملہ کر دینا, گرفتاریاں؟ اصل میں ڈاکٹر صاحب اگر تو پیور آئیڈیالوجیکل گورنمنٹ ہوتی تو پھر وہ پاکستان کے ساتھ دشمنی کر کے خاص طور پہ مئی کی جنگ کے بعد ہمارے دوسرے ہمسائے کے پاس جا کے نہ بیٹھ جاتے. اپرچونزم ان کی پالیسی میں ریفلیکٹ کرتی ہے. اور اب یہ جب وہاں
کچھ خواتین نے پروٹیسٹ کیا ہرات، آپ نے جس طرح فرمایا ہرات میں نارتھ میں وہ فرق پرشین سپیکنگ لوگ ہیں، زیادہ لبرل ہیں، تو انہوں نے جب پروٹیسٹ کیا تو انہوں نے گولی چلا دی، کیونکہ ان کا جو جتنا کنٹرول ہے افغانستان کے اوپر وہ اسی ایک اسٹرکٹ قسم کی سوشل انفورسمنٹ میں ہے، تو نہ ایک طرف بھی نہیں ہے دوسری طرف بھی نہیں ہے، اس لیے یہ اس کے ثمرات بھگت رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کابل اور قندھار کے درمیان بھی کافی فرق ہیں، لیکن اس سب کا اثر یہ ہے کہ افغانستان کے لوگوں کے لیے افغان حکومت کچھ نہیں کر پا رہی، تو یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے، اور پاکستان سے انہوں نے ویسے ہی ایک جنگ مول لے لی ہے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ نہ اسلامی ہے اور نہ یہ ایک جدید ریاست ہے، تو درمیان میں کہیں مطلب پرستی درمیان میں مفادات ہیں، مفادات بس اسی کی بہن چڑھے ہوئے ہیں۔ اچھا، تو سر افغانستان کے حوالے سے بین الاقوامی ثالثین بھی تھے، دعا اکارڈ میں مختلف چیزوں پہ سگنیچر بھی ہوئے، بڑی دستاویز ہے، اہم دستاویز ہے، اس میں جو انہوں نے وعدے کیے تھے ان وعدوں سے بھی انحراف کیا۔ ویکلی ان کو ملینز آف ڈالرز جو ہے اس کی ٹرانزیکشنز بھی ان کو ہو رہی ہے، فائنانس بھی، پیسہ بھی ان کو مل رہا ہے، عادی بھی ہیں پہلے سے۔ تو اس صورتحال میں پاکستان نے تو شروع سے ایک موقف رکھا افغانستان کو لے کر، نہ کہ گورنمنٹ کو لے کر، کہ افغانستان کے لوگوں کے لیے اکاؤنٹس جو فریزڈ کیے گئے ہیں ان کو انفریزڈ کیا جائے، سفارتکاری کی پاکستان نے۔ اس کے باوجود بھی تو آگے کیا بنے گا سر یہ افغانستان کے لوگوں کا اگر یہی صورتحال چلتی رہی؟ دیکھیے اس وقت اگرچہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، لیکن یہ لوگ جو طالبان کی حکومت ہے وہ اس وقت فورس کے بیسس پہ ہی وہ کنٹرول میں ہے، لیکن افغانستان ابھی تک باہر کی مدد سے ہی چل رہا ہے۔ ان کو جب تک ایک جدید ریاست نہیں بنیں گے، اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں کریں گے، ضد پہ قائم رہیں گے۔ آپ نے بہت اچھی بات کی، آدھے ان کے اکاؤنٹس، مجھے یاد ہے شاہ محمود نے یہاں پوری اسلامک ورلڈ کی کانفرنس کی تھی، جس میں بلا کے ان کے اکاؤنٹس کو انفریز کروایا تھا۔ کوئٹہ میں تمام لیڈرشپ ہوتی تھی، جس کی وجہ سے پاکستان کو پورے ویسٹ میں برا بھلا کہا جاتا تھا۔ تو یہ نہیں کہ کوئی میں احسان جتلا رہا ہوں، لیکن انہوں نے بالکل ایک مفاد پرستی کا، جس طرح آپ نے ورڈ استعمال کیا، انہوں نے اس کا مظاہرہ کیا۔ چلتے رہیں گے اسی طرح، لیکن مجھے ڈر ہے کہ یہ جو سردیاں آ رہی ہیں اس میں افلاس اور بھوک بہت زیادہ افغانستان میں پھیلے گی، اور اللہ کرے کہ یہ لوگ اور بین الاقوامی دنیا افغان عوام کو کوئی سہولت دے سکیں، افغان عوام کو، نہ کہ طالبان رجیم کو، کیونکہ وہ تو غذائی قلت کا بہانہ ہوگا، غذائی بحران کا بہانہ ہوگا، اور جس طریقے سے شرپسند عناصر کے لیے استعمال کی جائے گی، یہ تو آپ نے بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ میں یہ ایسا ہی ہوگا۔ اس میں بھی بڑا چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہوگا، ٹرانسپیرنسی کو یقینی بنانا ہوگا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، نادن ایریاز ہیں افغانستان کے، ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا ہوا ہے، ہرات کی بات کریں، پنجشیر کی بات کریں، بلخ کی بات کریں، مزار شریف یا سادرن جو کابل کے کچھ ایریاز ہیں، وہاں پہ جہاں پہ پرشینز بولنے والے ہیں، دیگر ایتھنک گروپس وہاں پہ موجود ہیں، ماضی میں تو خیر ان کی تلخیاں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن بحیثیت انسان ان کے ساتھ جو سلوک ہے، کیا یہ انسانی حقوق کونسل کی جو 30 آرٹیکلز ہیں، کیا یہ ان پہ امپوز نہیں ہوتے ہیں؟ کیا یہ ان کی وائلیشن نہیں ہے؟ ڈاکٹر بخاری، میرے خیال سے بلیٹنٹ وائلیشن آف انٹرنیشنل لا ہے، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لا۔ اب آپ دیکھیے، میں یہ سوچتا تھا کہ طالبان 1.0 کے بعد جو یہ طالبان رجیم یہ 2.0 آئی ہے، تو شاید کچھ یہ بدلیں گے، شاید کوئی حکمت کے ساتھ، ریشنلٹی کے ساتھ، انسان دوستی کے ساتھ یہ آگے بڑھیں گے۔ لیکن جس طریقہ سے ایک طرف انہوں نے کیا کہ اپنی ہی عوام کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، آپریشن کا وکٹم بنا رہے ہیں، اور جن ماڈریٹ انلائٹنڈ گروپس کا آپ نے ذکر کیا، میرے خیال سے ان کے خلاف جس طریقہ سے یہ برسر پیکار ہیں
تو لگ مجھے یہ رہا ہے کہ ریوولٹ آئے گا، ریبیل. میں سمجھ رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اسٹیبلٹی رہے افغانستان میں، اور ہونی چاہیے، لیکن جس طریقہ سے فورس کا استعمال کر رہی ہے جناب طالبان رجیم 2.0، اگلے کچھ مہینوں میں مجھے خانہ جنگی لگتا ہے کہ ہوگی. میں بالکل یہ نہیں چاہ رہا، آئی ریپیٹ ونس اگین، کہ میں نہیں چاہتا کہ وہاں پہ خانہ جنگی ہو، لیکن یہ ہوگا. یہ آئیڈیالوجی جو تھی ملا عمر کی آئیڈیالوجی، پھر ملا یعقوب کا اسٹانس، زمین اور آسمان کا فرق نظر آ رہا ہے. پھر ملا ہیبت اللہ کا عمل، ماضی میں جو بولنا تھا وہ کچھ اور تھا لیکن عملاً وہ کچھ اور کر رہے ہیں. تو یہ جو آئیڈیالوجی بیسڈ جو انہوں نے ایک گورنمنٹ یا رجیم جو تھی اس کو بنایا تھا، یہ تو اس کو بھی پس پشت ڈال دیا. میں سمجھتا ہوں جب تک آپ ڈائیورسٹی اور پلورلزم کے ساتھ نہیں جائیں گے، جب تک آپ تمام ایتھنک گروپس کو انکلوڈنگ جن کا ڈاکٹر بخاری آپ نے، لیکن میں نے صرف جو ہے ملا عمر کا اس لیے ذکر کیا تھا کہ ان کا یہ سٹانس تھا کہ پاکستان پر حملہ، افغانستان پر حملہ تصور کیا جائے گا، اور اسی رجیم نے ماضی میں انہی لوگوں پر فتوے بھی جاری کیے. ابھی ملا ہیبت اللہ صاحب کو تھوڑا سا خیال آیا، لیکن وہ بھی انہوں نے محض بیان تک کہا ہے کہ جی نہیں ہونا چاہیے، ٹی ٹی پی کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگلے ہی دن دیکھیں آپ پھر حملے شروع ہو گئے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو آپ نے کہا یقیناً آپ نے بجا فرمایا. لیکن دوسری طرف جب تک آپ تمام گروپس کو شامل نہیں کریں گے کابل کو چلانے کے لیے، تو کیسے جناب ہوں گی چیزیں مینیج؟ اور ساتھ میں ڈاکٹر بخاری دیکھیے، بی ایل اے کو دیکھیے، ٹی ٹی پی کو دیکھیے، جب سے یو ایس وڈرال ہوا افغانستان سے، پاکستان میں ٹیررسٹ انسیڈنٹس کتنے زیادہ بڑھے. پھر پاکستان کو ایک ہارش سٹانس لینا پڑا، آفینسو سٹرائکس لانچ کرنا پڑی ٹو ٹارگٹ دی ٹیررسٹ آؤٹ فٹس. اب یہ سب کیا ہے؟ اگر طالبان رجیم کابل اگر چیزوں کو ٹھیک طریقے سے مینیج نہیں کریں گے اپنے عوام کے وسیع تر مفاد میں اور خطہ کی پیس اینڈ سٹیبلٹی کے حوالے سے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ یہ جو آپ نے بات کی ہے، ملک منظور صاحب اسے ذرا کنکلوڈ کیجئے گا. پاکستان اپنی سفارتکاری میں دنیا کی توجہ اس طرف لا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ افغانستان کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اقوام متحدہ کی بڑی ایک جامع تفصیلی مفصل ایک رپورٹ سامنے آئی ہے. پھر روسی وزارت خارجہ کی بات کریں، چینی وزارت خارجہ کی بات کریں، افغانستان میں ہونے والی جو شرپسندی، 20 سے زیادہ ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسی شرپسند عناصر کی وہاں پہ موجودگی، اس کو مزید کتنا ہم نے پوری دنیا کے سامنے رکھنا ہے، اور دنیا کی کیا ذمہ داری بنتی ہے خاص طور پر وار آن ٹیرر میں جو لڑنے والے ممالک تھے ان کی؟ لیکن ڈاکٹر صاحب، پاکستان کو دیکھ شروع سے سٹانس رہا ہے کہ پیسفل سٹیبل افغانستان ہمیشہ، اور پاکستان نے بڑی کوشش کی افغانستان کی ریکنسٹرکشن میں اور دیگر معاملات میں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ افغان سائل از بینگ یوز اگینسٹ پاکستان فرام مینی ڈیکڈس، اور پاکستان نے یہ معاملہ اقوام متحدہ ہو، بین الاقوامی پلیٹ فارم ہو، ہماری قیادت نے بڑے تواتر کے ساتھ یہ معاملہ اٹھایا کہ وہاں جو دہشت گرد گروپ ہے، انتہا پسند گروپ ہے، دیکھیں ان کے پاس جدید اسلحہ ہے اور وہ افغان ساحل کو یوز کر کے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں پاکستان نے تو بہت صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا. اب دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کی جو ایک نام نہاد حکومت ہے، ان کی جو جاہلانہ اور امرانہ اقدامات ہیں، اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنلی وہ آئسولیٹ ہو گئے، اور کوئی دنیا کا ملک جو ہے اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، ان کے ساتھ سفارتی اور سیاسی تعلقات قائم کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتا. ورسٹ کائنڈ آف ہیومن رائٹ وائلیشن ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نام نہاد و اسلام کے علمبردار بنے، خواتین کی تعلیم پہ پابندیاں، ان کو حق روزگار سے محروم کر دیا، ہزاروں خواتین کو بے روزگار کر دیا، میڈیا سے ریلیٹڈ خواتین کو قید و بند کی صحبتیں وہ برداشت کر رہی ہیں. تو یہ تمام طرح ان کے جو اقدامات ہیں، یہ تو بالکل اسلام کش اسلامی تعلیمات کے منافی ہیں. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ افغانستان میں جس طرح امبیسڈر صاحب نے کہا کہ جو خطے غربت سے نیچے رہنے والے لوگ ہیں، جو پاورٹی ہے، ان امپلائمنٹ ہے، جو معاشی اقتصادی بحران ہے، اس میں اضافہ ہو رہا ہے. بھوک اور ننگ افلاس کا جو ہے وہ بازار گرم ہے. تو یہ تمام تر دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ مفاداتی ایک ٹولہ جو اقتدار پہ قابض ہے اور اپنی مفادات کو دوام دینے کے حوالے سے وہاں کے جو غریب لوگ ہیں ان کو وہ استعمال کر رہے ہیں. اور پاکستان نے دیکھیں یہ ہمیشہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں، دیکھیں چین نے کتنی کاوشیں کی سفارتی اور سیاسی کوششیں آپ دیکھ سکتے ہیں. قطر نے بڑی زبردست کوشش کی، سعودی عرب نے، تو یہ ہمارے جو جتنے فرینڈلی کنٹریز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ دور ہو، لیکن افغانستان اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو برج کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ملک صاحب بہت شکریہ، ملک منظور احمد صاحب، عمران علی صاحب، ڈاکٹر محمد سعید الزمان صاحب، آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ. ناظرین، میں جاتے جاتے ایک بات ضرور یہاں پہ کہوں گا کہ ایسی صورتحال میں کیوں تعریف نہ کرے بین الاقوامی دنیا، دشمن ہی تعریف کیوں نہ کرے کہ ایک طرف کا آپریشن غضب للحق، دوسری طرف پاکستان، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں قیام امن کے لیے سیکیورٹی فورسز کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، ایک طرف ہائبرڈ وار، دوسری طرف ایک مکار اور شیطان جو ہے وہ مشرقی ہمسایہ جو ہر وقت طاق میں کہیں نہ کہیں لائن آف کنٹرول ورکنگ باؤنڈری پہ کچھ نہ کچھ کرتے، اور پاکستان اس دوران بھی بین الاقوامی ثالثی کا کردار ادا کر رہے، تو پاکستان کی تعریف کیوں نہ کی جائے.
ناظرین گفتگو آپ نے سنی, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.